السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کیا کرو سب سننے والے، نمازوں کے بعد جو تہجد پڑھتی ہیں، تہجد کے وقت میں بھی اللہ تعالی ہمیں نرمی عطا فرمائے اور نرمی والا دل عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھا کرو، نرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، نرمی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں نرمی والا دل عطا فرمائے۔ ابن ماجہ کی حدیث تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں پہلے پہلے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، چڑیوں کی طرح کے دل، نہایت نرم دل۔ اور دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور دل کا سخت ہونا تو ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ گندی روح کی علامت ہے، پلید روح، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جس کا دل سخت ہوگا، جس کے دل میں نرمی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن نے تو وہ کیا کہتے ہیں، قرآن نے تو گل ہی مکھا دی، قرآن نے تو بات ہی اخیر کر دی، نعوذ باللہ۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ویل۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل کا ایک عام معنی تو یہ ہے کہ ہلاکت ہے۔ دوسرا، جنت کے جہنم کے مختلف طبقات ہیں، درجات ہیں۔ جیسے جیل خانے کے اندر نا مختلف پورشن ہوتے ہیں، کہیں کال کوٹھڑی ہے تو کہیں وائٹ کوٹھڑی ہے، کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے، سزا دینے کے لیے۔ تو جہنم میں بھی ایک وادی کا ایک پورشن کا نام ویل ہے، جس کو ہم ویل بولتے ہیں۔ تو دل کا سخت ہونا بہت بڑی بربادی ہے۔ سخت دل کی مثال یہ بن جائے گی کہ ایک چٹیل پتھر ہے، بالکل کوڑا صاف، موٹا ہٹا کٹا ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ اب اس پتھر پر آپ منڈی میں سے دنیا کا سب سے بہترین بیج لے کر آؤ اور قیمتی ترین بیج لے کر آؤ، وہ بیج آپ اس پتھر کے اوپر رکھو، اور دنیا کی بہترین سے بہترین جو زرعی دوائیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر سپرے کر لو۔ اب اس پر جب بارش آئے گی تو پتہ کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہایت خوفناک نقشہ ہے۔ آپ نے بازار میں سے قیمتی ترین بیج لیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور زرعی دواؤں میں سے آپ نے قیمتی ترین دوا کا سپرے بھی کر دیا، لیکن بیج آپ نے کہاں رکھا ہے؟ ایک موٹے چٹیل پتھر کے اوپر آپ نے رکھا ہے۔ جب بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کا بیج بھی بیکار گیا، آپ کی زرعی دواؤں کا سپرے بھی بیکار گیا۔ بارش آتے ہی وہ بیج اس پتھر پہ سے پھسل جائے گا۔ لو جی، قصہ پاک ختم۔ آپ دنیا کا بہترین سے بہترین کاشتکار لے کر کے وہاں اس سے زراعت کروائیں، آپ کو ایک تیلا بھی وہاں اگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جن کے دل سخت ہیں۔ یہ سخت پتھر کی مثال ہے، بلکہ پتھروں میں سے بھی اگر ہم بات کریں تو سخت دل سے نا پتھر بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی مثال بھی دی ہے۔ پتھروں میں سے کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ہے وہ پتھر، لیکن پتھروں کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف موجود ہے۔ اور پتھر، سبحان اللہ، قرآن نے پہلی قسم یہ بتائی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ پتھر ہے اور اس پتھر میں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی 2 آنکھوں سے افغانستان کے پہاڑی چشموں میں پتھر میں سے پانی پھوٹتے ہوئے دیکھا ہے وہ بالکل پتھر کا پتھر، لیکن اس پتھر میں سے پانی بہ رہا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کچھ پتھر ایسے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ نہر کیسے بنتی ہے؟ پتھروں میں سے لکیر لکیر، بوند بوند پانی نکلتا ہے،
اور وہ نکلتے آگے چلتے گرتے گرتے آگے جل کر وہ ایک چشمے اور نہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، صرف پانی نکلتا نہیں ہے، اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، وہ پانی ہوتا بھی نہایت لذیذ، میٹھا اور شیریں ہے یہ پتھر۔ اچھا، ایک پتھر فیکٹری کے اندر نا، بہت پہلے اپنے بچپنے کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ وہ جس طرح آرے مشین پر لکڑی کو کاٹتے ہیں، اسی طرح ایک بہت بڑا بلیڈ تھا جس پر وہ پتھروں کو کاٹتے، اور جب پتھر کو اس مشین میں کاٹتے تو پتھر میں سے دھڑا دھڑ پانی نکلتا تھا۔ خیر یہ پانی تھا ایسا کہ جو نہایت گارے قسم کا اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن دنیا میں جہاں بھی پتھروں سے پانی نکلتا ہے، پتہ نہیں باقی جگہ یہ ہے یا نہیں۔ افغانستان کے پتھروں میں سے میں نے پانی نکلتے دیکھا، اور پانی بھی نہایت میٹھا اور شیریں۔ تو سخت دل پتھر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے جی۔ یہ کون سا پتھر ہے؟ قرآن کریم نے بتایا سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر بن رہی ہے، آیت نمبر 74 ہے، 74۔ اس پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ فرمایا کہ ان میں سے نہریں تو نہیں نکلتی، لیکن ان سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ لو جی، یہ وہ آرے مشین والا پتھر آ گیا۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جب یہ پھٹتا ہے، شک ہوتا ہے، ٹکڑے ہوتا ہے، تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ اب جو پتھر میں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، وہ پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، نہایت میٹھا۔ کسی پتھر کو آپ کاٹتے ہیں، اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ دو قسم کے پتھر ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ پتھر اللہ کے ڈر کے مارے گر پڑتے ہیں، ہے یہ پتھر، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کے مارے یہ پتھر جو ہے وہ گر پڑا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے کتنی قسمیں آ گئی پتھروں کی۔ نمبر 1 پتھر تو وہ ہے کہ جس میں سے پانی کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جائیں یا آپ ان کو آرے مشین پر کاٹ دو تو ان میں سے بھی پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف مارے گر پڑتے ہیں۔ لیکن سخت دل کا بندہ، مجال ہے کہ اس پر آپ بات کریں اور اثر ہو جائے، ہیں جی۔ وہ کتے کی دم کی طرح اس کی مثال بن جائے گی۔ کتے کی دم کو، بلکہ چلو آپ کو میں بتا دوں، بچے سنیں تو ان کو بھی مزہ آئے گا۔ ایک کہانی کے اندر ایسا تھا کہ ایک شخص نے نا چلا کاٹا، اور یہ حقیقت بھی ہے، ٹھیک ہے جی، میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، حقیقت بھی ہے تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ ایک شخص نے چلا کاٹا اور جن کو اپنے قابو میں کر لیا۔ جن کہنے لگا حضرت میں تمہارے قابو تو آ گیا ہوں، لیکن اب میری ایک شرط بھی ہے، میں نے فارغ نہیں رہنا، مجھے ہر وقت آپ نے کام پر لگائے رکھنا ہے، جب میں فارغ ہوا تمہاری خیر کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ وہ حضرت عامل بابے نے اسے کہا کہ جاؤ جنگلیوں کا لکڑیوں کا جنگل کاٹ کے آؤ۔ جن آنن فانن گیا، غنہ آنی کی طرح آیا اور گیا، اور آ کر کہا سرکار وہ تو سارا جنگل میں نے کاٹ کر پھینک دیا ہے۔ یہ گیا، اس نے دیکھا کہ جنگل تو واقعی کٹا پڑا ہے۔ اب اسی طرح کرتے کرتے اس شخص نے کئی کام اس جن کو بتائے۔ جن غنہ آنی کی طرح آنن فانن جاتا، کام کر کے واپس آ جاتا، مجھے کام بتاؤ، مجھے کام بتاؤ، وہ بل بتوڑی والے واقعے کی طرح۔ اب یہ شخص پریشان ہو گیا۔ جن نے کہا کام بتاؤ نہیں تو تمہاری خیر کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ چلے کاٹ کر کے جن قابو کرنے کے یا شیاطین کو قابو کرنے کے دعوے کرتے ہیں نا، تو اصلی جادوگروں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ اب یہ شخص سر پکڑ کر بیٹھ گیا، میں نے مصیبت اپنے سر آپ لے لی، آ بیل مجھے مار۔ پریشانی میں اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سین میں ایک کتی کھڑی ہے یا کتا کھڑا ہے، میل یا فیمیل جو بھی ڈاگ تھا۔ اس نے کہا کہ جن ایسا کرو، یہ کتے کی دم سیدھی کرو۔ جن نے کہا یہ کوئی بات ہے، یہ تو ابھی سیدھی ہو جائے گی۔ اس جن نے اسے پکڑ کر کے کھینچا، اور جب چھوڑا تو وہ پھر اسی طرح ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ آخر اس نے 10 منٹ پکڑا، 100 سال پکڑا، لمبا عرصہ
جن کتی کی دم کو پکڑ کر کے سیدھا کر کے بیٹھا رہا، اور جب چھوڑتا تو اس امید پر چھوڑتا کہ اب یہ دم سیدھی ہو جائے گی، تو جب بھی چھوڑتا وہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ آخر جن تنگ آ گیا، اس نے کہا بابا میری معافی ہے، مجھے جانے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم مجھے کچھ مت کہو، میری خلاصی کرو۔ عامل نے بھی غنیمت سمجھی کہ چلو یہ مصیبت جان سے دور ہوئی۔ تو سخت دل کی مثال کتے کی دم کی طرح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مجال ہے کہ وہ سیدھی ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل عطا فرمائے، ایسا دل عطا فرمائے کہ جس میں بازار سے بندہ سستے قسم کا بیج لائے، اس کو پانی نہر سے نہ ڈالے، بس شبنمی راتوں میں اس پہ شبنم پڑے اور سبحان اللہ فصلیں اس میں سے اگائیں۔ اب جیسے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر کئی ماہ پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا سیلابی ریلا آیا، جس نے ڈیرہ دیہات کا 99% تباہ کر کے رکھ دیا، نہر کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب خطرہ یہ تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گندم کا قحط پڑے گا، لیکن سبحان اللہ دیہات کی زمینیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبیاں عطا فرمائیں۔ جہاں جہاں سے سیلاب کا پانی گزرا تھا، دیہات کے زمینداروں نے، کسی نے وہاں گندم کا بیج ڈالا، کسی نے وہاں چنے کا بیج ڈال دیا۔ آج اسی سیلابی پانی سے سیراب کی ہوئی زمینوں کے اندر الحمدللہ گندم بھی دڑا دڑ ہے اور چنا بھی دڑا دڑ ہے۔ تو اچھی زمین کی مثال کیا ہے کہ وہ صرف تر ہے، آپ اس میں بیج ڈال دو، اللہ پر امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کچھ بارش عطا کر دے گا، کہیں شبنم پڑ جائے گی۔ تو اچھی اور لائق زمین سیراب ہو، گیلی ہو، اس میں آپ بیج ڈالو، اللہ آپ کو فصل عطا کرے گا۔ ڈیرے وال بھی بھوک نہ مرسن تے زمیندار بھی بھوک نہ مرسی۔ یہ ہے اچھی زمین کی مثال۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ دل عطا فرمائے کہ جو دل دامان اور دیہات کی زمین کی طرح ہو، وہ دل عطا نہ فرمائے کہ جو سخت چٹیل پتھر کی طرح ہو، بیج ڈالو، پانی ڈالو، اسے آپ پانی میں زمزم کا پانی ڈالو، مجال ہے کہ اس میں سے ایک تیلا بھی سبزے کا اگے۔